بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مدینہ میں اسلام کی ابتدا کب ہوئی؟ تو 11 نبوی کو 6 لوگ مسلمان ہوئے تھے، پھر 12 نبوی کو 12 لوگ مسلمان ہوئے، 12 لوگ مدینہ سے آئے تھے، جبکہ ان 12 میں سے 5 وہی حضرات تھے جو پہلے 6 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ ان میں سے صرف غالباً جابر بن عبداللہ وہ نہیں آئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، پھر وہ مدینہ منورہ واپس گئے، پھر جمعہ کا قیام ہوا 12 نبوی کو جمعہ کا۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے جمعہ کی ابتدا کی، اور پھر 13 نبوی کو بہت سارے لوگ مدینہ سے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہوئے۔ تو فرما رہے کہ جب دوسرا سال آیا جو نبوت کا 13واں سال تھا، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے گروہ کو اپنے ہمراہ لے کر بغرض ادائے حج مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے علاوہ اوس اور خزرج کے مشرکین بھی جو ہنوز اسلام کے حلقہ بگوش نہیں ہوئے تھے، حج کے لیے روانہ ہوئے۔ حج تو پہلے سے ہی ہو رہا تھا، آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی حج ہے۔ زیادہ تعداد انہی لوگوں کی تھی، 400 سے زیادہ تھے، یعنی زیادہ وہ مشرکین تھے، 400 سے زیادہ تھے۔ مشہور قول کی بنا پر مسلمانوں کی تعداد 75 تھی، جس میں سے 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں، جنہوں نے آپ کے دست مبارک پر اسی گھاٹی میں بیعت کی، یعنی جس میں پہلے بیعت کی تھی، اور اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ۔ عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، گھاٹی میں جو بیعت کی، تو دو دفعہ بیعت ہوئی۔ پہلے جو 12 آدمیوں نے بیعت کی اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں، اور دوسری کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کرنے والے حضرات کے جو نام ذکر کیے ہیں وہ 75 سے کچھ زیادہ ہیں، جو حسب ذیل ہے۔ اب یہ ایسے نام ہے کہ ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے ناموں کو رواج دیا جائے۔ اگرچہ کچھ نام ایسے ہیں جو عام طور سے رکھے جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جیسے ہو سکتے آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہو جو کہے یار یہ تو میں نے پہلی دفعہ یہ نام سن لی، تو اپنے بچوں کا نام صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ پہلے نمبر پر ہے۔ ابی بن کعب جو کہ غزوہ تبوک سے رہ گئے تھے، نہ وہ تو کعب بن مالک تھے۔ ابی بن کعب جو کہ اس امت کے قاری ہے، قاری هذه الامہ ابی بن کعب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے مجھے قرآن سناؤ۔ اسید بن حزیر، اوس بن ثابت یعنی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بھائی، اوس بن یزید، برا بن معرور، بشیر بن برا بن معرور، بشیر بن سعد، بحیر بن الہیثم، ثابت بن الجزع، ثعلبہ بن عدی، ثعلبہ بن غنمہ، جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام۔ یہ وہ جابر ہے رضی اللہ عنہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بیچا تھا۔ جابر بن صخر، حارث بن قیس، خالد بن عمرو بن ابی کعب، خالد بن زید، خالد بن عمر بن عدی۔ یہ یعنی ان کے بارے میں امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے، یعنی اور کسی کا قول نہیں ہے سوائے امام واقدی کے۔ خالد بن قیس ابن اسحاق اور واقدی دونوں حضرات نے کہا ہے کہ یہ بھی بیعت کرنے والوں میں سے تھے، اور ابو معشر اور ابن عقبہ رحمہ اللہ نے ان کا نام بیعت کرنے والوں میں ذکر نہیں کیا۔ خارجہ بن زید، خدیج بن سلامہ،
خلاد بن سويد بن ثعلبة، ذكوان بن عبد قيس، رافع بن مالک بن عجلان، رفاعہ بن رافع بن مالک۔ اچھا ذکوان میرے خیال میں بہت کم نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ہمارے استاد صاحب کے بیٹے کا نام ذکوان ہے، اور غالباً یہ وہ صحابی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ آج رات پہرا کون دے گا تو یہ کھڑے ہوئے، تو ایک دفعہ کھڑے ہو کر اپنا نام لیا، دوسری دفعہ کھڑے ہو کر کنیت کے ساتھ اپنے آپ کو بیان کیا، اور غالباً تیسری دفعہ کھڑے ہو کر لقب کے ساتھ۔ تو ایک ہی آدمی 3 دفعہ کھڑا ہوا تھا، اور چونکہ اندھیرا تھا تو ایسا سمجھا جا رہا تھا کہ 3 مختلف آدمی کھڑے ہوئے جبکہ وہ ایک ہی تھا۔ تو یہ وہ صحابی ہے۔ رفاعہ بن رافع بن مالک، رفاعہ بن عبد المنذر، رفاعہ بن عمر، زیاد بن لبید، زید بن سہل ابو طلحہ۔ غالباً یہ وہی صحابی ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اتارے تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ لوگوں میں اس کو تقسیم کرو۔ سعد بن زید بن مالک الاشہلی، یہ بھی صرف واقدی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق یعنی بیعت کرنے والوں میں سے ہے۔ سعد بن خیثمہ، سعد بن الربیع، سعد بن عبادہ، یہ ہے خزرج کے سردار۔ سلمہ بن سلامہ بن وقش، سلیم بن عمر، سنان بن صیفی، سہل بن عتیق، شمر بن سعد، صیفی بن سواد، ضحاک بن زید، ضحاک بن حارثہ، طفیل بن نعمان، زہیر بن رافع، عبادہ بن صامت، عباد بن قیس، عبداللہ بن انیس، عباس بن نضلہ، عبداللہ بن ربیع، عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، جن کو موتا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت زید بن حارثہ تھے امیر، حضور نے فرمایا اگر یہ شہید ہو جائے تو جعفر امیر بنائے جائے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ۔ تو 2 مہاجرین میں سے تھے اور یہ انصار میں سے۔ عبس بن عامر، عبید بن التیہان یعنی ابو الہیثم بن تیہان کے بھائی، اور بعض نے بجائے عبید کے عتیق کہا ہے۔ عبداللہ بن زید صاحب الاذان، اذان دینے والے۔ عبداللہ بن عمر بن حرام، عقبہ بن عمر، عقبہ بن وہب، عقبہ بن عامر، عبادہ بن حزم، عمرو بن حارث، عمرو بن غزیہ، عمرو بن عمیر، عمیر بن الحارث، عوف بن حارث، عویم بن ساعدہ، فروہ بن عمر، قتادہ بن نعمان۔ ان کو باقی سب حضرات نے بیعت کرنے والوں میں سے ذکر کیا ہے، سوائے ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کو بیعت کرنے والوں میں سے شمار نہیں کیا۔ قطبہ بن عامر، قیس بن عامر، قیس بن ابی صعصع، کعب بن مالک، مالک بن تیہان ابو الہیثم، مالک بن عبداللہ بن جعشم، مسعود بن یزید، معاذ بن جبل، معاذ بن الحارث، یہ وہی ہے معاذ بن الحارث کہ جس کا کل تذکرہ آیا تھا۔ رفاعہ رضی اللہ عنہ کے اسلام کا جو قصہ کل گزرا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ مکہ مکرمہ آیا تھا، تو یہ ہے خالہ زاد بھائی معاذ بن حارث، جبکہ یہاں لکھا ہے کہ یہ مشہور ہے معاذ بن عفراء کے ساتھ، یعنی والدہ کی طرف نسبت کر کے یہ مشہور ہے۔ معاذ بن عمر بن جموح، یہ دونوں معاذ ہیں جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ معقل بن المنذر، معن بن عدی، معوذ بن حارث، یہ ان کے بھائی ہے معاذ بن حارث کے، جنہوں نے جس کا فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ انہوں نے ابو جہل کا کام تمام کیا لیکن پھر بھی تمام نہیں ہوا، اور یہ بھی معوذ بن عفراء یعنی والدہ کی طرف نسبت کر کے یعنی ان کو پہچانا جاتا ہے۔ منذر بن عمر،
نعمان بن حارثہ، نعمان بن عمر، ہانی بن نیار ابو بردہ، یزید بن ثعلبہ، یزید بن خزام، یزید بن عامر، یزید بن المنذر، نصیبہ بنت کعب، اسماء بنت عمر۔ یہ تمام نام ہم نے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے نقل کیے ہیں۔ علامہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت میں اور حافظ ابن سید الناس نے عیون الاثر میں تقریباً یہی نام ذکر کیے ہیں، صرف 8-10 نام کا تفاوت ہے، فرق ہے۔ مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھروں اور بازاروں اور میلوں میں جا جا کر اسلام کی دعوت دیتے اور یہ فرماتے من یؤوینی ومن ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی وَلَهُ الجنہ، کون ہے جو مجھ کو ٹھکانہ دے، کون ہے جو میری مدد کرے یہاں تک کہ خدا کا پیغام پہنچا سکوں اور اس کے لیے جنت ہو، مگر کوئی ٹھکانہ دینے والا اور مدد کرنے والا نہ ملتا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے ہم کو یثرب سے آپ کے پاس بھیجا۔ یثرب مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب۔ ہم نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم میں سے جو شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا وہ مسلمان ہو کر واپس ہوتا۔ جب مدینہ کے گھر گھر میں اسلام پہنچ گیا تو ہم نے مشورہ کیا کہ آخر کب تک ہم اللہ کے رسول کو اس حال میں چھوڑ رکھیں کہ آپ مکہ کے پہاڑوں میں پریشان اور خوفزدہ پھرتے رہیں۔ 70 آدمی ہم میں سے موسم حج میں مدینہ سے مکہ آئے۔ باقی پھر یہ ساری حدیث بیان کی کہ یعنی کتنے آدمیوں نے بیعت کی اور کہاں ہم نے بیعت کی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ھذا اسناد جید علی شرط مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح قرار دینے کی جو شرطیں لگائی ہیں ان شرطوں کے مطابق یہ جو حدیث گزری ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ حافظ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل، امام بزار نے روایت کیا ہے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے جو راوی ہیں وہ سب کے سب صحیح حدیث کے راوی ہیں۔ قافلہ مکہ پہنچا، مسلمانوں نے خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم قدم بوسی کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ایام تشریق کے دوران ہم قدم بوسی کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ایام تشریق کے دوران میں مینا کی اس مبارک گھاٹی پر شب میں ملنے کا وعدہ کیا۔ ایام تشریق آپ کو معلوم ہوں گے، تشریق کہتے ہیں گوشت کو خشک کرنا۔ تو اس زمانے میں تو فریج اور فریزر نہیں ہوتے تھے، تو گوشت خشک کیا جاتا تھا 3 دن تک۔ تو بڑی عید کا جو دن ہے اس کے بعد 3 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں اور اسی کی طرف نسبت کی جاتی ہے تکبیرات تشریق، کہ انہی دنوں کی چونکہ تکبیرات ہیں۔ تو ایام تشریق کے دوران میں مینا کی اس مبارک گھاٹی پر شب میں ملنے کا وعدہ فرمایا، جہاں گزشتہ 12 حضرات بیعت سے مشرف ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے چچا حضرت عباس آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اگرچہ اس وقت تک مشرف بے اسلام نہ ہوئے تھے۔ اچھا یہ کب کی بات ہے؟ 13 ہجری کو حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور 13 نبوی، اچھا میں نے ہجری کہا، 13 نبوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ تو بدر کے قیدیوں میں آئے تھے، تو مطلب ہے اس وقت تک یہ مسلمان نہیں تھے۔ بدر میں 70 آدمی جو قید ہوئے تھے ان میں سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو اس سے یہی پتہ چلا کہ یہ اس وقت تک مشرف بے اسلام نہ ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کو غایت درجہ محبوب رکھتے تھے۔ بیٹھتے ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انصار سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں نہایت عزت و وقت والے ہیں۔ لوگ اگرچہ آپ کے دین کے مخالف تھے، مگر جس عزت و وقعت سے آپ کو دیکھتے تھے وہ کسی کو نصیب نہ تھی، اور ہم ان کے حامی اور مددگار ہیں۔
اور وہ تمہارے یہاں آنا چاہتے ہیں، اگر تم ان کی پوری پوری حمایت اور حفاظت کر سکو اور مرتے دم تک اس پر قائم رہو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے صاف جواب دے دو۔ انصار نے کہا کہ انصار نے کہا کہ آپ نے جو فرمایا ہم نے سنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم اس کے لیے حاضر ہیں کہ آپ اپنے لیے اور خدا کے لیے جو چاہیں ہم سے عہد لیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی، اور کہا کہ اللہ کے لیے تم سے سوال کرتا ہوں کہ اس کی عبادت اور بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اپنے ساتھیوں کے لیے چاہتا ہوں کہ ہم کو ٹھکانہ دو، اور جس طرح اپنی اور اپنے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح ہماری حفاظت کرو، اور خوشی ہو یا رنج، راحت ہو یا کلفت، افلاس ہو یا تونگری، راحت ہو یا کلفت یعنی راحت کی حالت ہو یا تنگی کی حالت ہو، فقر کی حالت ہو یا مالداری کی حالت ہو، ہر حال میں میری اطاعت کرو، اور جو کہوں وہ سنو۔ انصار نے عرض کیا کہ اگر ہم ایسا کریں تو ہم کو اس کا کیا صلہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت، یعنی آخرت کی لازوال نعمتیں۔ انصار نے کہا، سب منظور، لائیے دست مبارک اور بیت کے لیے ہاتھ بڑھائیے۔ ابو الہیثم بن تیہان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ کو کچھ عرض کرنا ہے، وہ یہ کہ ہم میں اور یہود میں کچھ تعلقات ہیں، آپ سے تعلق قائم ہونے کے بعد ان سے ہمارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ جب اللہ آپ کو فتح اور نصرت نصیب فرمائے تو آپ پھر مکہ مکرمہ واپس ہو جائیں اور ہم کو تڑپتا ہوا یہاں چھوڑ جائیں۔ آپ یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، ہرگز نہیں، تمہاری جان میری جان ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں، جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے، جس سے تمہاری صلح ہے اس سے میری بھی صلح ہے۔ اس پر سب نے نہایت رضا اور رغبت کے ساتھ بیت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے بیت کے لیے کس نے ہاتھ بڑھایا۔ ابن سعد کی ایک روایت سے تمام مختلف اقوال مجتمع ہو جاتے ہیں۔ سلیمان بن نجیم فرماتے ہیں کہ جب اوس اور خزرج کا اس بارے میں اختلاف ہوا کہ سب سے پہلے کس نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، تو بعض نے یہ کہا کہ اس کا صحیح علم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ہوگا، وہ اس وقت موجود تھے، ان سے دریافت کرنا چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے، جو سب سے زیادہ خوش نصیب اور باسعادت تھے، آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، اور پھر برا بن معرور نے، اور پھر اسید بن حضیر نے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عباس بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیعت کو پختہ اور مستحکم کرنے کی غرض سے کہا، اے گروہ خزرج، تم کو معلوم بھی ہے کہ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ سمجھ لو کہ عرب اور عجم سے جنگ کرنے پر بیعت کر رہے ہو۔ اگر آئندہ چل کر مصائب و شدائد سے گھبرا کر چھوڑ دینے کا خیال ہو تو ابھی سے چھوڑ دو، اس وقت گھبرا کر چھوڑنا خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی رسوائی کا سبب ہوگا، اور اگر تم آئندہ کے شدائد و مصائب کا تحمل کر سکتے ہو اور اپنی جان و مال پر کھیل کر اپنے عہد اور وعدہ پر قائم رہ سکتے ہو تو واللہ اس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر اور بہبودی ہے۔ سب نے کہا، ہاں، ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں، آپ کے لیے جان و مال سے ہم کو دریغ نہیں، مصائب سے ڈر کر خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ تھی بیعت عقبہ ثانیہ۔ یہ بیعت جب ہوئی تھی تو اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ مدینہ کے اندر ہم آپ کی حفاظت کریں گے، پہلے ہماری گردنیں کٹے گی، ہمارے جسم گریں گے، پھر اگر دشمن آپ تک پہنچ سکتا ہے تو وہ باتیں، پہلے ہم ختم ہوں گے تب آپ کو کوئی تکلیف اگر پہنچے تو بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ بدر مدینہ سے باہر ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے، مختلف رائے سامنے آئی، تو غالباً سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، غالباً آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں انصار کی،
حضور نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ایسے ہی ہے اذهب أنت وربك فقاتلا قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي نہیں، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائد. قاعدون، کہ آپ جانے اور آپ کا رب جانے، ہم تو عمالقہ سے، شام کے لوگوں سے لڑنے والے نہیں ہیں۔ تو یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون، کہ یا رسول اللہ آپ اور اللہ، آپ اپنے اللہ کو لے کر جا کے لڑیے، ہم آپ کے ساتھ۔ تو یہ بیعت ہوئی تھی بیعت ثانیہ۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔